آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو کلیسیا ہے، کلیسیا نہیں کلیسیائیں ہیں جو، ان کو کس کینسر نے ساری قوم کو کینسر زدہ کر دیا ہے، پوری کرسچن قوم کو، کراچی سے لے کر پشاور اور پشاور سے لے کر ملتان اور ملتان سے لے کر ساہیوال اور ساہیوال سے لے کر لاہور پیکو روڈ پہ سارا، اور ایف جی اے کے صادقہ آباد ہو، جہاں آپ یہ میر پور خاص، یہ جتنے بھی ایریے ہیں، ایک کینسر نے اس نے کس طرح اس سارے سسٹم کو، مسیحت کو کینسر زدہ کر دیا، اور ان کو شرم نہیں آ رہی ان لوگوں کو جنہوں نے اسے پاکستان بائبل سوسائٹی کے اندر بٹھا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آج آپ کو ایک ایسا، آج کا جو ویلاگ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی، میرا یہ سب سنیں جتنی مسیحی پاکستان کے اندر کلیسیائیں ہیں، یا جو لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کرسچن ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم کرسچن ہیں۔ واقعہ ہی پراؤڈ ہے، ہر بندے کو ہونا چاہیے جو سچائی پہ چلتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ جو ایف جی اے کے دو بڑے، کیا کینسر سے بھی جو ایک بڑا ہے، جو ایک دلال ہے بہت بڑا، عبید فراز، اس کا بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ جو لیاقت احمد کینسر میری مراد ہے، لیاقت احمد کینسر جو سپوکس پرسن ہے، چیف پرسن ہے، اس نے کیا فراڈ کیا ہوا ہے 60 سالوں سے، 60 سالوں 60 ایئرز سے اس نے کیا۔ آج میں آپ کو وہ ایفیڈیوٹ بھی بتاؤں گا، دکھاؤں گا، بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا، وہ جو جگہ کی ملکیت ہے جس پہ وہاں کا ایک، اب میں کیا کہوں، اب میں یار مجھے زبان نہیں اجازت دیتی کہ میں اس کا نام لوں، اس عورت کا جس کا بیٹا وہ، اور اس کا کیا تعلق ہے لیاقت کینسر سے، ایک ہی نام کی دو خواتین۔ یار شرم آنی چاہیے، تمہیں تو ویسے ڈوب مرنا چاہیے ان دو بندوں کو، ایف جی اے کے، جس کا مطلب کیا یار، فل گاسپل، یار اتنی بڑی بات، اور اب تم نے کیا مذاق بنا دیا پوری دنیا میں۔ اب کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن آپ کے کالے کرتوت، کالے کارنامے نہ دکھائے جائیں گے پوری مسیحی عوام کو، پورے ورلڈ کو۔ اب تمام میرے جو ویلاگ ہیں یہ مختلف زبانوں میں آج کے بعد ان کے ٹرانسلیٹ ہوں گے، سویڈش لینگویج ہو، ڈچ ہو، اور جتنی بھی یورپین لینگویجز ہیں، انگلش میں ہو، یہ ساری زبانوں میں، سندھی میں، خاص طور پہ سندھی میں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ سب زبانوں میں اب آج کے بعد یہ سب ٹرانسلیشن ہوں گی، اور تمام امبیسیز کو، وہ سویڈن کی ہو، وہ ناروے کی ہو، وہ نیدرلینڈ کی ہو، سب جائے گا۔ یہ آج سے کچا چھٹا کھل گیا ہے ان کا، دونوں کا، لیاقت کینسر کا بھی، جو کہ چیف سپوکس پرسن ہے، اور جو دلال ہے، یار مجھے بڑی شرم آ رہی، اور جو شیریں بائی کا ہسبینڈ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس کی بیٹی ڈاکٹر ہے، یہ خبریں پھیلائی جا رہی لوگوں کو، جی جینیفر، ڈاکٹر جینیفر، اور اس نے تو ایم بی بی ایس ہی نہیں کیا بھائی، اس نے تو کیا ایم بی بی ایس کے بغیر ہی ڈاکٹر ہوتی ہیں؟ ہاں، جو بہت سارے اس طرح کے نام نہاد ڈاکٹر، یہ جو مذہبی رہنما ڈاکٹر، جیسے یہ خود ڈاکٹر بنا ہوا ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، وہ کس چیز کا ڈاکٹر ہے؟ میٹرک پاس پرائمری ٹیچر، بھول گیا تاج پورے کے سکول کو، بھول گیا، اور مصری شاہ کا، اور اب کیا کہوں، تیری ماں تو بڑی عظیم تھی، اتنی محنت کر کے اتنا گند سر پہ اٹھا کے تجھے پالا اس نے، اور جو تو نے اشر کیا مسیح، اس سے بدلا لیا نا مسیح قوم سے تم نے۔ اور ابھی لیکن بہت سی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی ڈاکٹر جینیفر، مسیحی قوم کیا اس نے یو سی ایچ میں کام کیا ہے، کس جگہ اس نے کام کیا ہے، وہ میرے پاس سارے ثبوت لا رہا ہوں، وہ ساری ویڈیوز اس کی دکھاؤں گا، اس نے کس سے شادی کی، کون ہے، کہاں پہ، اور اب ہمیں بتائیں اس کی ایم بی بی ایس کی۔ آج میں وہ جو دلال ہے عبید فراز، اور یہ جو لیاقت احمد کینسر ہے، اس سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے جینیفر، جو آپ کہہ رہے ہو جیلی ڈاکٹر، آپ کی طرح کی ڈاکٹر ہے، جیسے ڈاکٹر لیاقت کینسر ہے نا، ویسے ہی آپ اس کی ایم بی بی ایس کی ڈگری جو ہے وہ دکھاؤ گے پوری دنیا کو، مجھے نہیں، کسی کے پیج پہ، کسی مالشیے کے پیج پہ لگا دو کہ جی یہ ڈاکٹر ہے، اور اس نے یو سی ایچ میں کام کیا،
کسی ہولی فیملی میں کام کیا ہے، کسی کراچی کے ہاسپٹل میں کام کیا ہے، سیمن ڈے میں کام کیا ہے، یہ پریسبیٹیرین یہ جو ٹیکسلا کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ کام کیا ہے، یا کسی سرکاری ہاسپٹل میں یہ جاب کرتی ہے۔ اور میرا یہ بھی سوال ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ابھی کہاں ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا اب۔ اور وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، وہ لے پالے گا، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ اور یہ جو میٹرن تھی جو شیریں بائی ہے، یار یہ دیکھیں ایف جی اے کا ظلم، آج بتانے لگا میں آپ کو۔ 25 سال یہ بندہ سیکٹری رہا، یہ جو دلال ہے بید فراز، اور اس کی بیوی شیریں بائی، اور انڈر مڈل بھی نہیں ہے۔ اور شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ تم نے تعلیم دینی تھی، حوصلوں میں ایسی عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں پڑھی لکھی۔ لیکن آج میں آپ کو سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کیجئے، میں حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارے کھول کھول کے، ان کے جنہوں نے فراڈ کیے ہیں۔ اور یہ جو ان کا چرچ نہیں ہے، مجھ پہ ریس نہیں ہونا، یہ این جی او ہے ایف جی اے، انہیں چرچ کوئی لفظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 60 سالوں سے یہ ایف جی اے کے جو سپوکس پرسن صاحب ہیں، اور یہ جو 25 سال، یار میں آپ کو دکھاؤں گا جس نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، اس نے عبید فراز نے، دلال نے، یہ کیا تھا کہ جی 1998 میں جا کے یہ کہتا ہے جی وہ بھی آج کو دکھاؤں گا آپ کو، آج کوئی چیز بچے گی نہیں۔ اور خدا کا کلام ان کے بارے کیا کہتا ہے، یہ بھی آج دکھاؤں گا میں آپ کو۔ میں نے ایک ریورنڈ صاحب کو تکلیف دیا کہ جو مجھے بتائیں وہ سب چیزیں آپ، اور آج کی میری یہ جو ویلاگ ہے اس کو صرف مسیحی لوگ دیکھیں سمجھنے کے لیے کہ جہاں میں غلط ہوں مجھے بتائیں، میری کریکشن کریں، لیکن خدا کے پاک کلام کے اوپر سودے بازی نہ کریں۔ اس پہ نا جو خدا کے کلام میں لکھا ہے میں اس کا آپ سے سوال کروں گا آج۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ جو این جی او ہے، ایف جی اے جسے کہتے ہیں، یہ چرچ کیسی ہوگی؟ اور انہوں نے 60 سال پہلے نارووال، جو کہ انہوں نے بزنس کا ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے، بزنس کی ایک اپنی مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں، جہاں کے چرچ کی تصویریں، وہاں کا جو وہ کیا میں کہوں جو اقصیٰ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو میں 2 اقصیٰ ہیں، ایک ملتان والی، ایک یہ، اب یہ میں پھر آگے آپ کو بتاؤں گا کسی نیکسٹ میرے ویلاگ میں آئے گا، سارے پروف آج بھی دکھاؤں گا اور ہمیشہ آپ کو دکھاتا رہوں گا، اور ان کی وہ ویڈیو بھی سب لا رہا ہوں، 15 20 100 سب کچھ دکھاؤں گا آپ کو۔ لیکن یہ چونکہ اس سے کنسرن کرتی ہے لیاقت کینسر سے، اور یہ صدیق جو مرغی چور ہے، صدیق ایم صابر جسے کہتے ہیں، یہ انہوں نے کیسے قبضہ کیا ہوا ہے ایف جی اے چرچ کے نام پہ، جو ارد گرد کی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں نارووال میں، ان کا کرایہ یہ کس حساب سے کھا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس جگہ کی قیمت دی ہے؟ جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں۔ کیا بائبل یہ دکھاتی ہے، یہ کہتی ہے کہ آپ جو ایک نجائز قابض جو آپ ہیں وہاں پہ چرچ بنا لیں؟ کیا وہاں پہ کسی کی عبادت قبول ہوگی؟ اور میں آج ان سے بھی کہتا ہوں جو نارووال کے بیچارے مسیحی ہیں، جنہیں کچھ نہیں پتا، وہ جو غلام مسیح سے لے کر جو گارڈ تھا، انہوں نے کون سی وہ وہاں پہ نیم پلیٹ لگائی؟ یار اتنا سینس، اتنے گھٹیا لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ زمین کسی کی، ڈیڈیکیشن کوئی لکھا جا رہا ہے، یہ کیا مسئلہ تھا یار؟ یہ تو سوچیں۔ اور وہ پھر وہ بھاگ گیا ادھر سے، اور پھر وہ چلا گیا ادھر ہی، جو ایف جی اے کا بچہ تھا نا، پی جی اے، اور یہ سارے پیپر، ساری چیزیں مجھے اب ایسے بندے نے دیا جو میری بالکل مکمل ایک میری مخبر ہے، جسے بلبل بھی کہتے ہیں، جس کا نام سائمن ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے اب خود دی ہیں۔ اب بتائیں، سائمن ڈبلیو جان جو ڈالر مین کا بیٹا ہے، اب بتائیں مجھے، کیا میں اس پہ شک کروں؟ جس کو شک ہے وہ وہاں جا کے کنفرم کر لے۔ آج میں آپ کو اس کی ملکیت کا بھی بتاؤں گا جو مجھے بلبل نے بھیجی ہیں، یہ سائمن ڈبلیو جسے کہتے ہیں آپ، ڈالر مین کے بیٹے نے، جس نے وہ کھا لی تھی گندگی، وہ یاد آپ کو۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں یہ جو مسئلہ ہوا ہے، اب بائبل کیا کہتی ہے کہ کیا یہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جب ہیکل بنی تھی، جب ہمارا ایمان ہے تمام دنیا کے کرسچن، وہ کیسے بنی تھی؟ یہ ہم پڑھیں گے، ہم اور آپ بھی پڑھیں۔ میرے ساتھ ایک ریورنڈ بہت ہی خدا کے ممسو ہیں، ریورنڈ سیمول کنگ صاحب، یہ پڑھیں گے احبار سے، تو سنیے۔ پرانے عہد نامے کی احبار کی کتاب، اس کا 27 باب
اور 14 اور 15 آیات میں یوں لکھا ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداوند کے لیے پاک ہو، تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا، کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی۔ اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے، اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے، تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر دے، تب وہ گھر اسی کا رہے گا۔ جی آپ نے سنا، اور دیکھیں اب سیمل دوسرا سیمل 24 باب، اور اس کی اب یہ دیکھیں 18 سے 25 آیت تک وہ پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ بلکہ وہ برکت کے لیے، میرے اور آپ کی برکت کے لیے، وہ بھی آپ سنیں گے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ دوسرا سیمل 24 باب، اور اس میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ جو ارونا تھا وہ کیا اس نے کیا، آپ سب سنیں، یہ سنیں خدا کا کلام۔ دوسرا سیموئیل 24 باب اس کی 18 سے لے کر 25 آیات میں یوں مرقوم ہے، اس دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، جا اور یبوسی ارونا کے خلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا۔ سو داؤد ذات کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا گیا، اور ارونا نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سو ارونا نکلا اور زمین پر سرنگو ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونا کہنے لگا، میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا؟ داؤد نے کہا، یہ خلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں، تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔ ارونا نے داؤد سے کہا، میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چرائے دے، سو اپنی قربانی کے لیے بیل ہیں، اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ اے بادشاہ ارونا بادشاہ کی نظر کرتا ہے۔ اور ارونا نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے۔ تب بادشاہ نے ارونا سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کی حضور ایسی سوپنی قربانیاں نہیں گزاروں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ خلیان اور وہ بیل چاندی کے 50 متسالے دے کر خریدے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا، اور سو اپنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چرائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور وبا اسرائیل میں سے جاتی نہیں۔ تو یہ آپ نے جانا کہ کبھی بھی یہ جو خدا کی ہیکل ہے یہ متنازع نہیں ہونی چاہیے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ بائبل ہمیں یہ کہتی ہے، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جو خدا کا گھر ہے وہ غیر متنازع ہوگا، اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی ہے۔ جو خدا نے آپ کو کہا جاؤ بناؤ، آپ نے سن لی بات ساری ہے۔
آپ نے سنی؟ اب دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ عدالتیں بھی ان کو فارغ کر چکی ہیں. اب جو زمین ہے وہ کس کے نام ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اب بتاؤں گا وہ عزیز بی بی کے نام ہے. اور جو کلام نے کہا جو کرسچن آئین ہے وہ بھی دیکھیے وہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ بیچاری کوئی بے اولاد مر جاتی ہے, کوئی اس کی بچے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ چرچ نہیں لے سکتا اس کی جائیداد کو. وہ کون لے گا؟ اس کے جو ریلیٹیو ہیں. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آج میں آپ کو ہر چیز وہ دکھاؤں گا جو میرے پاس. یہ دیکھیں, یہ 2020 کی ہے میرے پاس. یہ زمین کی جو ملکیت ہے, اس کے جو مالک ہیں, جو لکھا ہوا ہے, بٹ یہ آپ چیک کر لیں جا کے پٹوار خانہ وہاں سے, نارووال سے. سب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بھئی وہاں جا کے چیک کر لیں آپ کہ وہاں کس کے نام ہے یہ زمین, یہ کس کے نام پہ درج ہے, یہ جو زمین کی ملکیت کی فرد ہے. آپ تو موجود ہے, آپ تو انٹرنیٹ موجود ہے, سارے جا کے دیکھیے. یہ جو جگہ ہے یہ ثناء اللہ صاحب ولد اینتھونی صاحب ان کے نام ہے یہ جگہ, جس پہ یہ ایک سب سے مسیحی قوم کا کینسر, جس نے قوم کو کینسر لگا دیا, مسیح قوم کو, لیاقت ایم کینسر. اب اس نے یہ اس پہ قبضہ کر رکھا ہے, FGA نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. اور ان بچاروں پہ مقدمات بنائے ثناء اللہ صاحب پہ, اور وہ اس کی منتیں کرنے گیا لاہور FGA جو اس کا دفتر ہے وہاں پہ, اور انہوں نے دھکے مار کے اس بیچارے کو مالک کو نکال دیا. اور آج تک 60 سالوں سے اس کا یہ کرایہ کھا رہے ہیں. یار کوئی ہوتی بات ہے یہ خدا کے گھر کو. اور میں پورے نارووال کے تمام شہریوں سے جو مسیح ہیں, جو وہاں عبادت جنہوں نے کی ہے, بھئی آپ اپنی عبادت کا سوچیں, کیا بنا اس کا, کیا ہوئی وہ, کیا وہ قبول ہوئی؟ ایک نجائز جگہ پہ آپ جا کے عبادت کر رہے ہیں جو خدا نے نہیں کہا. اب میری بات آپ سمجھے؟ اب یہ جو سارا ریکارڈ ہے, ان کی ساری NGO کا ریکارڈ سارا فیک نکلا ہے. میرے مخبر کے مطابق, سائمن W جانسن کے مطابق, وہ یہ سب فیک ہیں. وہ یہ ہے جناب, یہ بھی دیکھ لیں, یہ اس کا ایفیڈیوٹ ہے. جو دلال ہے نا, کون آپ کو یاد بھول تو نہیں گئے نا, عبید فراز, وہ سیکٹری تھا. 3 دسمبر اور 1998 کو اس نے حلفیہ بیان دیا ہوا, جب میں جو ایفیڈیوٹ آپ کو دکھا رہا ہوں. جن کو چاہیے ہو, یہ میں آپ کو اوتھ کمشنر صاحب کا بھی بتا دیتا ہوں, یہ رشید احمد ڈار صاحب ہیں, اوتھ کمشنر لاہور ہیں. آپ ان سے جا کے, اور یہ کاپی میرے پاس بھی ہے, جس کو چاہیے ہو میں ان کو بھیج دوں گا کہ اس شخص نے وہ جو سرٹیفکیٹس ہیں کئی سالوں کے وہ جمع نہیں کروائے. وہ وہاں کی جو سٹاک ایکسچینج کی جو سٹاک جو رجسٹر کرتی ہے ساری NGO کو, وہاں جمع ہی نہیں کرائے, کیونکہ یہ مالک ہی نہیں تھے. وہ کیسے کرائے ہیں جناب دلال صاحب, عبید فراز صاحب, یہ میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے یہ چکر دے رہے ہیں. اور یہ مسیح قوم کے ساتھ آپ نے کیا کھلواڑ کیا ہے, کیا آپ نے کھلواڑ کیا ہے. اب اس کا آپ جواب دیں. کیا جن لوگوں نے وہاں پہ اتنے ہدیہ جات اور کیا وہاں کا جو ایک پادری ہے, کیا وہ پادری کھلا سکتا ہے ایک متنازع جگہ کا, جس کی کلام, اور بھی یہ دیکھیں جو ہمیں کلام سنا رہے ہیں ریورنڈ سیمول کنگ صاحب, انہوں نے ہمیں کہاں سے, اور جب انہوں نے یہ بھی, اب دیکھیں کہ وہ تو ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں پرانے عہد نامے کی بات, اب جو نیا عہد نامہ میں اجازت دے رہا ہے متی, جی ریورنڈ سیمول صاحب ذرا کنگ صاحب یہ ذرا پڑھیے متی سے. نیا عہد نامہ متی کی انجیل 21 باب 12 اور 13 آیت میں یوں لکھا ہے, اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے, اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں, اور ان سے کہا, لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا, مگر تم
उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आमीन। जी, तो आपने सुनी ये बात कि खुदा ने कैसे ये कोड़ा पकड़ा था, किन के लिए? जो मनी एक्सचेंज का काम करते थे। तो कब आप जागेंगे, आपको कब ये होश आएगी कि आपके साथ क्या किया जा रहा है? और ये किसी भी जगह दुनिया में देखें, कराची की तरफ भी ऐसा हुआ, वो नजायज मस्जिद इन्होंने गिरा दी। बोस्निया में क्या हुआ, ऑर्थोडॉक्स चर्च में, आप भूल गए, चर्च गिरा दिया उन्होंने। और ये दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। जो जगह खुदा की हैकल के लिए है, और इन लोगों ने ये, और ये इनको शायद इनको ये वहम था कि उसने जो अजीज बीबी ने हिब्बा किया हुआ है, ओ भाई ये हिब्बा भी खत्म हो चुका हुआ है, कैंसिल है। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल इसको कैंसिल कर चुके हैं, उस हिब्बे को जबरदस्ती करवाया। क्या कहा कि तुझे खुदा वहां पे देगा, आसमान पे घर देगा, तुम यहां नहीं खरीद सकते, इसकी कीमत नहीं दे सकते, और उस बेचारी को लालच दे रहे हैं कि तुझे आसमान पे मिलेगा। और वो कैंसिल कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, नारोवाल ने, कि ये हिब्बा ऐसे होता ही नहीं है। मैं सब आपको हकाइक बता रहा हूं, सब वो बातें बता रहा हूं जो इससे मुंसलिक हैं। अब आपको ये भी याद होगा, जिस बंदे ने झूठी कसम खाई थी बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रख के, उसका क्या हुआ था, याद है आपको? वो उसी दिन ही मर गया था, उसी रात, उसी चर्च में। अब मैं नाम क्या लूं यार, ये अब तौर पर हंगामी हालात में लियाकत एम कैंसर को वहां से, चेयरमैनशिप से वहां से निकाले, क्योंकि उसने इतना बड़ा कलाम के साथ, उसकी कलीसिया के साथ, उसके लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है इतने सालों में। हमने साबित कर दिया कि बाइबल मुकद्दस किसी कब्जे की जगह पे, क्योंकि जब हैकल नहीं बन सकती, और उन्होंने क्या किया, उसने मशकाल कितने जो बड़ा है हमारे लिए रेवरेंड साहब ने, उसने अदा किए इसके। तो ये क्यों अदा नहीं कर रहे? ये इन्होंने क्यों खुदा के घर को चोरों की खो बना रखा है? ये बड़े, ये माना हम दलाल हैं, बड़े चोर हैं, ये फराडिये हैं, जो भी इन्होंने पाकिस्तान की मसीही कलीसिया की शक्ल बिगाड़ी है, इन जैसे लोगों ने। अब हमें पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता यार जो ये बात इनको समझाए कि यार तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। ये कहते हैं जी कोई परवेज रोशन की किसी बात पे जी वो अमल नहीं होता। ठीक है, मुझे पता है, जहां ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस हों जो कि साकम नसार जैसे, तो वहां तवक्को करें। और ये तो नवाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि वकील छड्डो सीधे जज ही खरीद लो, वहां से इंसाफ की तवक्को। तो मैं आपको ये बता दूं, वहाँ ना ये पादरी, इनको पादरी कहना, जैसे कोबरे हैं, ये आप देखें, वो उनका बड़ा है अज़दा जो अमेरिका में भी बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें समझे, ये जो भी इनके मालशी हैं, वो खुदा के कलाम को क्यों नहीं, अपनी ज़िंदगी पे गौर क्यों नहीं करते? वो खुदा के कलाम की तरफ क्यों नहीं आते? क्या अब इन्होंने कभी बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी? कभी पढ़ लें, शायद उनकी ज़िंदगी बच जाए। और लियाकत कैंसर साहब, आप जितनी जल्दी हो सकता है, जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। और परवेज रोशन आपसे मिन्नत करता है, दुरहास करता है कि मेरे चैनल DGA BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लोगों तक इस पैगाम को, जो आज का पैगाम है, जो आज की मैंने आपको एक वीलॉग दिया है सोचने के लिए। मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ कि जो उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, कब्ज़ा माफिया का ये बहुत बड़ा गैंग एक बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लियाकत एम कैंसर और बेद फराज जो दलाल है, और जो इसकी बीवी शिरीन बाई है,
اور میں نے آج کو کہا بھولیے مت، میں نے ان کو کہا ہے، آخر میں پھر بتا دوں کہ یہ جو ڈاکٹر جینیفر کا آپ بتا رہے ہیں یہ کہاں پہ ڈاکٹر ہے، یہ اب آپ نے بتانا ہے، اور اس کی MBBS کی ڈگری آپ نے دکھانی ہے، اور پھر میں اگلے ویلاگ میں وہ دکھاؤں گا وہ کون سے کلینک چلاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن کو اجازت دیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔